کبھی سوچا ہے کہ یہ جو ہماری ڈیجیٹل دنیا ہے اس نے ہمارے آپس میں جڑنے اور یہاں تک کہ ہمارے سوچنے کے انداز کو کتنا بدل دیا ہے؟ آئیے آج ذرا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے۔ وہ وقت جب شام ڈھلتے ہی اس صحن میں محفلیں جمتی تھیں، جہاں کہانیاں سنائی جاتیں، ایک دوسرے کی بات کو بڑے صبر سے سنا جاتا تھا اور آمنے سامنے بیٹھ کر ایک حقیقی سچا مکالمہ ہوتا تھا۔ یہ وہ ماحول تھا جو اب کہیں کھو سا گیا ہے۔ تو آئیے پہلے اسی دور کو سمجھتے ہیں جب ڈیجیٹل دنیا کے شور سے پہلے انسانی رشتوں کی کیفیت اور ان کا معیار بالکل مختلف تھا۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ پرانی محفلیں سمجھے اس زمانے کے واٹس ایپ گروپس تھیں، لیکن فرق بہت بڑا تھا۔ وہاں الگ الگ خیالات کی گنجائش تھی، بات سننے کا صبر تھا، اور یہ مانا جاتا تھا کہ سچ کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل گروپس میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر صرف ایک ہی جیسی آوازیں گونجتی ہیں اور ہر چیز کی فوری تسکین چاہیے۔ اور یہیں سے ہم اصل مسئلے تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک استعارہ ہے اس ڈیجیٹل پنجرے کا یا اس ذہنی قلعے کا جو ہم نے جانے انجانے میں آن لائن اپنے ارد گرد کھڑا کر لیا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا؟ ایک طرف تو پوری دنیا تک رسائی ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک فون کے اندر، لیکن دوسری طرف اسی وجہ سے ہماری اپنی ذاتی دنیا چھوٹی اور زیادہ محدود ہو کر رہ گئی ہے، جیسے ہم ایک چھوٹے سے ڈبے میں قید ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں ایکو چیمبر، ایک ایسا کمرہ جہاں صرف اپنی ہی آواز کی گونج سنائی دے۔ سوشل میڈیا کے الگورتھم ایک بہت چالاک سوداگر کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ذہن کی دکان میں صرف وہی سامان سجاتے ہیں جو ہم پہلے سے پسند کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی ہی آواز سنائی دیتی رہتی ہے۔ اور یہ مثال تو بالکل دل پر لگتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود انسان کنویں کی مینڈک کی طرح بنتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا کو ہی پوری کائنات سمجھتا ہے اور اسی میں خوش رہتا ہے۔ اس کی نظر وسیع ہونے کے بجائے اور بھی محدود ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیات بھی کام کر رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل ماحول اتنا نشاور بن گیا ہے؟ تو سارا کھیل اس کیمیکل کا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر لائک، ہر کامنٹ ہمارے دماغ کے لیے ایک چھوٹے سے انعام کی طرح ہے۔ یہ دماغ میں ڈوپامین کا ایک جھونکا چھوڑتا ہے جس سے ہمیں لمحاتی خوشی ملتی ہے، اور پھر ہمارا دماغ اسی خوشی کو بار بار پانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور اس چکر کی ایک قیمت ہے جو ہم چکا رہے ہیں۔ ہم فوری تسکین کے عادی ہو جاتے ہیں، ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے۔ ہم دوسروں کی چمکتی ہوئی آن لائن زندگیوں سے اپنی زندگی کا موازنہ کر کے عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ فون اٹھانے کی عادت اتنی خودکار ہو گئی ہے جیسے ہمارے اندر کوئی روبوٹ بیٹھ گیا ہو۔ اب ایک اور بہت بڑی طاقت کی بات کرتے ہیں جو ہمیں بار بار اپنے فون کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ ہے فومو، یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ، کچھ چھوٹ جانے کا خوف۔ یہ خوف کہ کہیں کوئی خبر، کوئی ٹرینڈ یا کوئی سماجی لمحہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، ہمیں ذہنی سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ یہی وہ بھوت ہے جو بار بار ہمارے ہاتھ کو فون کی طرف لے جاتا ہے، چاہے اس کی کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس پنجرے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ اب ہم ان عملی اقدامات پر بات کریں گے جو ہمیں اس ڈیجیٹل قید سے آزاد ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ راستہ بالکل صاف ہے اور ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ایسی محفلیں دوبارہ زندہ کی جائیں جہاں فون کا استعمال نہ ہو، تاکہ حقیقی توجہ واپس آ سکے۔ الگورتھم کے بنائے ہوئے دائرے کو توڑنے کے لیے جان بوجھ کر مخالف نظریات کو پڑھا اور سنا جائے تاکہ ذہن کشادہ ہو۔ اور سب سے اہم، باغبانی یا خط لکھنے جیسے سست مشاغل اپنائے جائیں جو ہمارے دماغ کو فوری تسکین کے چکر سے نکال کر صبر اور گہرائی سکھائیں۔ آخر میں یہ ایک انتخاب ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، نوٹیفیکیشنز کا شور یا پھر کہانیوں کا سکون، لائکس کی گنتی یا محبت کا احساس، ورچوئل کنیکشنز کا ہجوم یا پھر حقیقی دوستی کی گرمجوشی۔ اور یہ سارا تجزیہ ہمیں اس ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے: اس ڈیجیٹل شور کے درمیان ایک انسان کو حقیقت میں کس چیز کی ضرورت ہے، مزید معلومات کی یا ایک گہرے سچے تعلق کی؟ یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔